ناظرین، جاسوسی ڈرامے بالخصوص وہ جو قتل کی کہانی کے گرد گھومتے ہیں عام طور پر دیکھنے والوں پر ڈر اور خوف کی فضا طاری کر دیتے ہیں۔ یہ کہانیاں حقیقت پر مبنی ہوں یا نہ ہوں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم خاتون قاتل سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی تاریخ میں 5 سب سے خطرناک قاتل خواتین کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے فقر و فریب، ہوشیاری اور چالاکی سے دنیا کو حیران کر دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ ناظرین، خطرناک قاتل خواتین میں پہلا نام آتا ہے ماتا ہیری۔ پہلی جنگ عظیم میں ایک رقاصہ کے تذکرے تھے جنہیں جاسوسی کے الزام میں سزائے موت دی گئی۔ ماتا ہیری 1876 میں ہالینڈ میں پیدا ہوئی تھی۔ انہیں بدتمیزی پر مبنی شادی کا رشتہ بھگتنا پڑا اور ان کے شوہر فوج کے کپتان تھے، اور خود کو 1905 میں ایک مختلف شخصیت میں ڈھالنے سے پہلے شیرخوار بیٹے کی موت کا دکھ برداشت کرنا پڑا۔ شادی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پیرس میں بطور رقاصہ زبردست شہرت بٹوری۔ ماتا ہیری کے نام سے شعلہ جوالہ رقاصہ نے میلان کے لا سالا اور پیرس کے اوپرا میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس وقت کی شائستگی سے متعلق قوانین سے بچنے کے لیے اپنی پرفارمنس کو مقدس رقص کے طور پر پیش کیا۔ ان کے چاہنے والوں میں وزیر، صنعتکار اور جنرل جیسی امیر شخصیات شامل تھیں، اور ان کی آسان رسائی کی وجہ سے جرمنی نے انہیں پیسوں کی پیشکش کی کہ وہ اتحادی افواج کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کریں۔ پھر اطلاعات کے مطابق ان سے پہلی جنگ عظیم میں کہا گیا کہ وہ اتحادی افواج کے لیے جاسوسی کریں۔ ماتا ہیری نے خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، تاہم خبر یہ ہے کہ ان کی جاسوسی کی وجہ سے 50,000 فوجی مارے گئے۔ فرانس نے ان کی دوہری شخصیت پر شک کرنا شروع کیا اور فروری 1917 میں انہیں پیرس سے گرفتار کیا گیا اور اکتوبر میں فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سزائے موت دے دی گئی۔ اس سلسلے میں دوسرے نمبر پر آتی ہیں شارلٹ کا تعلق اشرافیہ سے تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ ہے کہ جب انہوں نے انقلاب فرانس میں شمولیت اختیار کی تو دراصل اسی شخص کے ساتھ تھیں جن کو انہوں نے قتل کیا۔ ان کا تعلق گیروندت سے تھا جو کہ انقلاب فرانس کے اعتدال پسند شخص تھی۔ یہ بادشاہت کے خاتمے کے حق میں تو تھے لیکن انقلاب میں شدت کے حامی نہیں تھے۔ شارلٹ نے پال مارات کو قتل کیا تھا۔ وہ جیکوبن گروپ کے ایک سینئر رکن تھے جن کی شارلٹ مخالف تھی۔ اس گروپ میں شدت پسند سوچ رکھنے والے انقلابی شامل تھے اور ان کی وجہ سے دہشت کا دور شروع ہوا جس میں 16,500 سے زائد افراد کو مار دیا گیا۔ جولائی 1939 میں شارلٹ نے باتھ روم میں مراد پر چاقو سے وار کیا۔ وہ کیسے وہاں تک پہنچی؟ زائد مراد کو جلد کا مرض لاحق تھا اور ان کے لیے غسل لیتے وقت کسی مہمان سے ملاقات کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ شارلٹ کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا اور مقدمے میں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو مار کر ہزاروں افراد کی جانیں بچائیں۔ ان کو اس واقعے کے 4 دن بعد سزائے موت دے دی گئی اور اس وقت ان کی عمر 24 برس تھی۔ ناظرین، اس میں تیسرے نمبر پر دنیا کی خطرناک قاتل خواتین میں نام آتا ہے شیجین کوئی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قاتل اکثر اپنے کوڈ نام یا خفیہ نام سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں، اپنے نام شیگولن کی بجائے انہوں نے بھی شیجین کوئی کے نام کا انتخاب کیا، جس کے دونوں الفاظ کا مطلب ہے تلوار اور دوبارہ ابھرنا۔ انہوں نے اپنے والد کی موت کا انتقام لینے کی ٹھان لی جن کا 1925 میں اس وقت کے جنگی سردار سن چن فانگ نے سر قلم کر دیا تھا۔ اس واقعے کے 10 برس بعد جب سن چن فانگ ریٹائر ہوئے اور بدھ مت بن گئے تو شی جین کوئی نے ان کو ڈھونڈ کر اس وقت ان کے سر میں گولی مار کر قتل کر دیا جب وہ مندر میں عبادت کر رہے تھے۔ تاہم وہ جائے وقوع سے بھاگنے کی بجائے وہیں رکی رہیں اور قریب موجود لوگوں سے اپنے اقدام کے اعتراف کیا، اور یہ کہ آئندہ کے جامع منصوبہ کا حصہ تھا تاکہ میڈیا اور عوام کی ہمدردی حاصل کر سکیں۔ ایک اعلیٰ عدالتی کیس میں قتل کو دوسرے کے والدین کے احترام کی بنیاد پر معاف کر دیا گیا۔ ان کی وفات 1979 میں ہوئی۔ عظیم، اس میں چوتھے نمبر پر آتی ہیں بریجیٹ۔
ایک وقت تھا کہ بریجیٹ جرمنی میں سب سے خطرناک اور شیطان صفت خاتون کہلاتی تھیں۔ وہ ریڈ آرمی فیکشن کی سرکردہ رکن تھیں اور 1977 میں اس دہشت کی لہر میں ملوث تھی جسے جرمن خزاں بھی کہا جاتا ہے۔ اس انتہائی بائیں بازو کی شدت پسند گروپ نے 70 کی دہائی میں مغربی جرمنی کو دہشت زدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے اس دوران متعدد افراد کو اغوا اور قتل کیا اور ساتھ میں بم دھماکے بھی کیے۔ مجموعی طور پر یہ گروپ 30 سے زائد ہلاکتوں کے ساتھ ایک جہاز کے ہائی جیکنگ میں بھی ملوث تھا۔ یہ مغربی جرمنی کی سرمایہ دارانہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ بریجیٹ کو 1982 میں گرفتار کیا گیا اور 5 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ساتھ میں 9 افراد کی ہلاکت میں ملوث ہونے الزام میں 15 سال کی اضافی قید سنائی گئی۔ اس میں ایک بینکر کا قتل بھی شامل ہے جس کو پہلے پھول پیش کیا اور ساتھ ہی قریب سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ ان پر ایک امریکی کمانڈر اور ان کی اہلیہ کو راکٹ لانچر کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کا الزام بھی تھا۔ سال 2007 میں اپنے جرائم پر پشیمانی کا اظہار کیے بغیر اور حکام سے تعاون نہ کرنے کے باوجود انہیں پے رول پر رہا کر دیا گیا۔ اس فیصلے پر جرمنی میں بڑا تنازع بھی پیدا ہوا تھا۔ ناظرین، اس سلسلے کی 5ویں خاتون آتی ہیں ایجنٹ پینولپی۔ خاتون ایجنٹس عام طور پر اپنا کام چپ چاپ کر سکتی ہیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی ایجنٹ پینولپی کو اراکا چیمبرز کے فرضی نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا فلسطینی گروپ بلیک سٹمبر کے رہنما علی حسن سلامی کے قتل میں ہاتھ تھا، جو 1972 کے میوک اور اولمپکس میں 11 اسرائیلی ایتھلیٹس کی اغوا اور قتل میں ملوث تھے۔ میوک میں ہونے والے ہلاکتوں کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نے آپریشن کی منظوری دی، جس کے تحت موساد کے ایجنٹس کو بلیک سٹمبر کے ارکان کی تلاش اور انہیں اپنے کیے پر سزا دینا تھی۔ قتل کی 5 ناکام کوششوں کے بعد بھی سلامی بالآخر 4 محافظوں سمیت ماری گئی۔ 1979 میں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ان کے اپارٹمنٹس کے باہر بم دھماکے کے نتیجے میں ان کی ہلاکت ہوئی۔ ایجنٹس پینولپی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بم دھماکہ کیا اور اس مقصد کے لیے وہ سلامی کے فلیٹ کے قریب ایک سادہ زندگی گزار رہی تھیں، اور یہاں تک خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک بوائے فرینڈ بھی اس میں شامل تھا۔ دھماکے کے بعد ایجنٹ پینولپی غائب ہو گئی، لیکن اپنا سامان پیچھے چھوڑ گئی، جس میں اریکا چیمبرز کے نام سے ایک برطانوی پاسپورٹ بھی تھا۔